بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں سب سے اہم راز ایک یہ بھی ہے کہ ایک پرانی اور ترقی یافتہ تہذیب میں سے ایک تہذیب ہڑپا شہر بھی ہے، اور پرانے وقتوں کی تہذیب اس شہر سے کیسے مٹ گئی اور اس کے پیچھے کیا راز تھے۔ آخر قدیم زمانے میں یہاں رہنے والے لوگوں میں ایسا کیا تھا جو ان کی تباہی کا باعث بنا۔ ہڑپا پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک شہر ساہیوال سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ مقام 1920 میں ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کے دوران دریافت کیا اور ہڑپا کی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کے مطابق وادی سندھ کی تاریخ 5000 قبل از مسیح تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس علاقے کے قصبے قدیم تہذیب و ثقافت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج یہاں بڑے بڑے شہر موجود ہیں، جبکہ کسی زمانے میں یہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہوا کرتے تھے، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان ٹیلوں کے نیچے ایک قوم آباد تھی جسے فراموش کیا جا چکا ہے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سیکرٹس اراؤنڈ دا ورلڈ۔ ہڑپا کے بارے میں دلچسپ اور پوشیدہ حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ 1920 میں ماہرین آثار قدیمہ نے ہڑپا کے مقام پر کھدائی کا کام شروع کیا۔ ان کا خیال تھا کہ کھدائی کے نتیجے میں یہاں سے آثار قدیمہ کی کچھ اشیاء ملیں گی، لیکن ان کی توقعات سے بڑھ کر ان کو کھدائی کے وقت ایک پورا شہر دریافت ہوا۔ اس پروجیکٹ کو مزید وسیع کیا گیا اور ارد گرد کی زمین کی کھدائی بھی کی گئی۔ ماہرین نے ہڑپا کے ساتھ ساتھ 8 مزید دیہات اور قصبے دریافت کیے۔ ماہرین نے یہ علاقے دریافت تو کر لیے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہاں کون لوگ رہتے تھے، اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ ان شہروں کو کب آباد کیا گیا تھا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ہڑپا کی تاریخ 2250 قبل از مسیح تک پھیلی ہوئی ہے، جبکہ کچھ ماہرین کے مطابق اس تہذیب نے 2500 قبل از مسیح میں جنم لیا۔ یہ مقام اسٹوڈنٹس، ہسٹری کا ذوق رکھنے والے لوگوں اور ماہرین آثار قدیمہ کے لیے ہمیشہ سے ہی دلچسپی کا مرکز رہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے دور کی جنریشن کو اپنے ملک، مذہب اور قوم کی تاریخ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ بہت کم ایسے ہونہار بچے ہیں جو ان باتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہی دلچسپی آگے جا کر ان کے لیے کامیابی کا باعث بنے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہڑپا کے لوگوں کا پیشہ زراعت یا باغبانی تھا۔ یہاں کے قدیمی گھر اور عمارتیں جلائی ہوئی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے، اور پانی کی نکاسی کا بھی بہترین انتظام تھا۔ ہر مکان سے ایک کنواں بھی دریافت ہوا جس سے یہاں کے رہنے والے لوگ پانی بھرتے ہوں گے۔ یہاں کی سڑکیں بھی کھلی اور کشادہ تھیں، اور کچھ قبریں بھی دریافت ہوئیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کے رہائشی مردوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ اس علاقے کے زیورات بھی مشہور تھے، اور کچھ زیورات تو دریافت کے وقت بھی ملے، جن میں خواتین کے گلے کے ہار یعنی نیکلیس، انگوٹھیاں اور چوڑیاں وغیرہ شامل تھیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگوں میں کتے، بلیاں، بھینس، بھیڑ، بکریاں وغیرہ پالنے کا رواج بھی عام تھا۔ ناظرین، ہڑپا میں تعمیراتی صوبوں پر بھی کام کیا جا چکا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے اس دور میں یہاں کچھ ظالم حکمران موجود تھے جو دوسروں کی عورتوں کے ساتھ غلط سلوک کرتے تھے۔ اس شہر میں غلط خواہشات کا پورا کرنا عام تھا۔ غریبوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ قوم ذہانت میں بھی بہت آگے تھی۔ اتنے قدیم دور میں بھی ان کا رہن سہن آج کے دور کے رہن سہن کے قریب قریب تھا۔ اس قوم پر اللہ کی طرف سے 3 بار زوال آیا، اور اس شہر کو 3 بار الٹا دیا گیا۔ اس بات کا اندازہ اس رپورٹ سے لگایا جاتا ہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ کھدائی کے وقت ان کو ایسے گھر بھی ملے جن کی چھتیں تو گھر کے نیچے تھیں اور گھر کی بنیادیں چھتوں کے اوپر تھیں۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ قدیم عمارتیں بھی ملیں، جن میں سے ایک یہاں کی مسجد ہے جس کو ریت کے نیچے سے نکالا گیا۔ تاہم یہ مسجد آج بھی شاندار ہے، اور آنے والے سیاح مسجد ضرور دیکھتے ہیں۔ مسجد کو جس طرز پر تعمیر کیا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مغل دور میں تعمیر کروائی گئی تھی۔ ہڑپا کی سڑکیں ایک ایسے شہر سے مشابہت رکھتی ہیں جسے موہنجو دڑو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شہر تقریباً ہڑپا جیسا ہی ہے۔ اس علاقے میں ایک مقبرہ بھی ہے جسے مقبرہ 9 گز کہتے ہیں۔ یہ نام ایک 9 گز لمبے آدمی کی مشابہت سے پڑا ہے۔ اس کے علاوہ ہڑپا کے قریب ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس کے وسط میں ایک مزار بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مزار ایک صوفی کا ہے۔ ہڑپا کا عجائب گھر سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ یہاں قدیم زمانے کے بے شمار اشیاء موجود ہیں۔ کھدائی کے دوران جو اشیاء دریافت ہوئیں انہیں اس میوزیم میں رکھا گیا ہے، جن میں کھانے پینے کے برتنوں سے لے کر زیورات تک شامل ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو اپنے ہی زیورات اور برتن پھر سے استعمال کریں گے، اس لیے ان کے زیورات اور برتنوں کے ساتھ ہی ان کو دفنایا جاتا تھا۔
یہ لوگ کھانے پینے کے لیے مٹی کے برتن استعمال کرتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ماڈرن سائنس بھی اسی نتیجے پر پہنچی ہے کہ مٹی کے برتن حفظان صحت کے لیے زیادہ مؤثر ہیں۔ 1921 میں ہڑپا اور 1922 میں موہنجو دڑو کو دریافت کیا گیا۔ 3 تہذیبیں یعنی وادی سندھ، مصری تہذیب اور میزوپوٹیمیا، جس میں شام، عراق اور ترکی کے کئی علاقے شامل ہیں، انسانی تاریخ کی سب سے پرانی تہذیبیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسل در نسل بہت سی قوموں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، جس میں زراعت، کاشتکاری اور سیلاب سے بچنے کے لیے دریاؤں پر بند باندھنا اور مویشی پالنا وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، اس تہذیب کا اختتام کب اور کیسے ہوا، یقینی طور پر کچھ بھی کہنا مشکل ہے، لیکن ہڑپا اور موہنجو دڑو کا اختتام ڈرامائی انداز میں ہوا اور اچانک سے ہوا۔ حملہ آوروں نے اس شہر کا ملیہ میٹ کیا۔ یہ حملہ آور کون تھے، کہاں سے آئے، اس بارے میں مختلف قیاس آرائیاں تاریخ کے اوراق میں پائی جاتی ہیں، مگر ایک بات تو طے ہے کہ کسی بھی قوم کو اسی صورت میں حملہ آور تباہ کر سکتے ہیں کہ وہ پہلے ہی معاشی اور معاشرتی طور پر تباہ ہو چکی ہو۔ حملہ آوروں کے علاوہ اس تہذیب کے اختتام کی کچھ اور بھی تھیوریز ہیں، جس کے بارے میں آئندہ آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔